وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں ہے اسراء اور معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے درمیان ہی سے گزر رہی تھی۔ کچھ کامیابی مل رہی ہے، ظلم و ستم کا دور چل رہا ہے، اسی درمیان میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کب ہوئی ہے اس کے بارے میں سیرت لکھنے والوں نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جس سال آپ کو نبی بنایا گیا اسی سال معراج ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی بننے کے 5 سال کے بعد معراج کا واقعہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو معراج کا واقعہ ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہجرت سے 16 مہینے پہلے نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال میں معراج ہے، محرم میں۔ کچھ لوگوں نے کہا نبوت کے 13ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ یہ چند واقعات ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے کچھ پہلے کا ہے، یہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے، لیکن کس مہینے کا ہے یہ عدم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ 27 رجب کو معراج ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جو ہوئی ہے وہ رمضان میں ہوئی ہے، معراج سے پہلے ہوئی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی، لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں ہم اور آپ کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے ہوئی ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 5 وقت کی نماز معراج کی رات فرض ہوئی ہے۔ 5 وقت کی نماز معراج کی رات فرض ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہے، اس سے پہلے کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے جسم کے ساتھ بھی، روح کے ساتھ بھی۔ اسراء اور معراج، اسراء مانے رات میں چلنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1۔ بابرکت ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ وہاں اپنی نشانی دکھائے جو اس کے ارد گرد ہے۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو رات میں چلنے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ تو مکہ سے فلسطین کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور فلسطین سے بیت المقدس سے آسمان کے سفر کو معراج۔ معراج مانے سیڑھی، لیکن یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ اس کو واقعہ معراج ہی کہتے ہیں۔ اسراء کا لفظ نکل گیا ہے۔ اس زمانے میں لگ بھگ 40 دن لگتے ہوں گے اونٹ پر جانے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں گئے، واپس آ بھی گئے۔ آئیے ایک حدیث کے حوالے سے معراج کے واقعے کو سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 162۔ یہ وہی رات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور اس کے بعد آپ کے دل کو نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا، یعنی ہارٹ سرجری ہوئی۔ اس سے پہلے ہو چکی ہے جب آپ بچپن میں تھے اور حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اس وقت بھی آپ کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی۔ وہ دل کو نکالا گیا، اس میں سے کچھ حصے کو نکالا گیا، کہا گیا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ یہاں بھی وہی ہوا، زمزم سے دھویا گیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق جو جانور ہے وہ لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود براق کے بارے میں کہتے ہیں اتیت بالبراق وہو دابۃ ابیض طویل فوق الحمار ودون البغل، کہ وہ ایسا جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اسی درمیان کا تھا۔ یہ براق کی شکل بتائی گئی، وہ ایسا جانور تھا، سفید تھا، لمبا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کی جو چھلانگ تھی اور چلنے کی جو رفتار تھی بہت زیادہ تھی۔ فرکبتہ حتی اتیت بیت المقدس، میں سوار ہوا، بیت المقدس آ گیا۔ فربطتہ بالحلقہ التی یربط بہ الانبیاء، اور میں نے اس کو ایک جگہ باندھ دیا جہاں نبیوں نے باندھا تھا۔
پھر میں مسجد میں داخل ہوا بیت المقدس میں، 2 رکعت میں نے نماز پڑھی، پھر میں وہاں سے نکلا، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام شراب لے کر آئے اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے، یعنی اسراء و معراج میں جو واقعات ہوئے غور کیجیے گا، دودھ اور شراب کا پیالہ لے کر آئے، لیکن میں نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا، دودھ لے لیا۔ تو جبریل امین نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام کہ آپ نے فطرت کو قبول کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان کی طرف چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نبیوں کی امامت بھی کرائی ہے بیت المقدس میں، یہ سب واقعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان پہ چلے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل امین نے اجازت مانگی، دروازہ کھولا گیا، پہلے آسمان پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، غور سے سنیے گا، پہلے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا۔ یاد رکھیے گا دونوں کا واقعہ یونیک ہے، دونوں سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکبادی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکبادی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ تو چوتھے آسمان پر ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکبادی دی، پھر آگے بڑھے۔ چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد نبی بنایا گیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکبادی دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا بیڑی کے درخت تک لے جایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 178۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا نور انا ارا، وہ تو روشنی ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4855۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا امتا، امی جان، حل رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو وہ خود کہتی ہے لقد کف شعری مما قلت این انت من ثلاث، تم نے ایسی بات کہتی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا تمہیں ان 3 باتوں کے بارے میں بھی جانکاری نہیں ہے؟ من حدثکہن فقد کذب، جس نے تم سے یہ 3 باتیں کی وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 1، من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد کذب، جس نے تم سے یہ کہا نمبر 1 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے تلاوت کی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103، کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ بڑا باریک بین، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، اور کسی انسان سے اللہ بات نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے۔ یہ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 51 ہے۔ الحمدللہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن سے دلیل دے دی۔ پہلے کی خواتین کو الحمدللہ استدلال کے لیے قرآن کی آیتیں یاد ہے، حدیث یاد ہے، آج بھی الحمدللہ محنت کریں تو آرام سے دلیل دی جا سکتی، اس لیے قرآن سے دلیل دینے کا، حدیث سے دلیل دینے کا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ دوسری بات ومن حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب، اے مسروق اگر تم سے کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی بات کا پتہ ہے، معلوم ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے قرات کی، پڑھا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34،
کوئی نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ نمبر 3 ومن حدثک انہ کتم فقد کذب، اور تم سے اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لیا تو وہ جھوٹا ہے، پھر انہوں نے تلاوت کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی آپ تبلیغ کیجئے۔ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ علیہ السلام فی صورتہ مرتین، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ دوسرے اور حدیثوں کے حوالے سے ہے کہ جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا، جب دوسری وحی اتری نمبر 1 یا ایھا المدثر، نمبر 2 معراج میں 600 پر تھے جبریل امین کے، اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل امین کو دیکھا ہے۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 13 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پھر اسے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا، تو یہاں دیکھنے سے مراد جبریل امین علیہ السلام کو دیکھنا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا وہی عقیدہ الحمدللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو آنکھ سے معراج میں نہیں دیکھا۔ معراج میں تحفہ کیا ملا ہے؟ 5 وقت کی نماز ملی ہے الحمدللہ، اللہ نے آسمان پہ بلایا، تو نماز جو ہے وہ مومنوں کی معراج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے کم کرائیے، میں اپنی قوم کو جانتا ہوں۔ آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، 5 وقت کی نماز بچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی کم کرا لیجئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شرم لگی، میں کیسے جاؤں۔ دیکھا آپ نے، یہ تحفہ ہے۔ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، جب تک غرغرہ نہ چالو ہو جائے، جنگ کی حالت میں معاف نہیں، سفر میں معاف نہیں، بیماری میں معاف نہیں۔ ہاں آدمی جب بے عقل ہو جائے، دماغ معاف ہو جائے تو وہ الگ چیز ہے، معاف ہے وہ۔ تو یہ معراج کا تحفہ ہے۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز۔ اوتیہ الصلوات الخمس، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 173، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز ملی ہے۔ وَأُوتِيَ خواتیم سورۃ البقرہ، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کے آخری کی جو آیتیں ہیں وہ آمن الرسول، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملا ہے معراج میں۔ وَغُفِرَ لِمَن لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ، اور وہ چیز تحفے میں ملی ہے کہ وہ آدمی بخش دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، بڑا گناہ لے کر آیا لیکن وہ بخش دیا جائے گا۔ بڑے گناہ والوں کی بھی بخشش ہے اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے، تو یہ تحفے میں ملا ہے۔ معراج پہ جانے کا جو بھی مقصد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینا تھا، پھر اسی طرح نشانیاں دکھانی تھی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، تاکہ ہم، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھا دیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی بتانا تھا کہ کفار مکہ غور تو کرو، ایک اللہ کو ماننے والے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے آسمان کی سیر کرائی ہے، تم لات عزا منات کے پجاری ہو، تمہاری سیر کہاں سے کرائی ہے؟ افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19 اور 20، لات عزا منات کو تم پوچھتے ہو، یہ لوگ تمہاری کوئی سیر کرائی، کہیں لے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کو ماننے والے، اللہ نے آسمان پہ بلایا ہے، اس لیے سورہ نجم میں یہ آیات لات عزا منات کے بارے میں۔ پھر یہ ایک آزمائش بھی تھی تاکہ لوگوں کے ایمان مضبوط ہو جائے، جو منافق قسم میں ڈھل مل یقین ہے وہ ادھر ادھر ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بتایا، نشانی کے طور پر یہ بھی کہ بھائی فلاں جگہ پہ اونٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی کیفیت بتا دی، قافلے کے بارے میں بتایا، تو لوگ ایمان لے آئے۔ ابو بکر صدیق کو لقب صدیق اس لیے ملا، انہوں نے کہا کہ جب میں آسمان والی بات پر یقین رکھتا ہوں تو یہ بیت المقدس جانے والی بات پر یقین کیوں نہیں رکھوں گا، اس لیے ان کا لقب ہی صدیق پڑ گیا۔ معراج کے واقعہ پر غور کیجئے آپ، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 میں جو واقعہ اللہ نے ایک آیت ذکر کی، سبحان الذی اسریٰ، اس کے بعد یہودیوں کے کالے کرتوت کا ذکر ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اب عہدہ جو ہے دنیا کی امامت کا اور دنیا کی خلافت کا اب مسلمانوں کے حق میں جانے والا ہے، یہودیوں سے اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، اس لیے تربیت کی جا رہی ہے۔ اور معراج کا جب واقعہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تسلی ہو گئی، اس لیے اسراء اور معراج کا واقعہ ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ کب ہے، تاریخ تو پتہ نہیں، فائنل بات یہ ہے کس مہینے میں وہ بھی پتہ نہیں، لیکن ایک چیز فائنل ہے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے اور آخری مرحلوں کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اس دور کا آخری مرحلے کا واقعہ ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ تو آج کے نشست میں اسراء و معراج کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين